روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں نے جمع کر لیا۔ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس غلام ہے، غلام کو آزاد کر دو۔ کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ، میرے پاس غلام نہیں، میں تو غریب ہوں۔ آقا نے فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے میری کہ میں 2 مہینے تک روزے رکھوں، یعنی 60 دن۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بتا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کرنے لگ گیا، یا رسول اللہ، میری استطاعت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا حاضر کرتا ہے۔ حاضر کرنے کے بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں گیا جو یہ سوال کر رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا، یہ لو کھجوریں اور یہ سب میں تقسیم کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے یہ کہا، اس نے کھجوریں لیں اور لینے کے بعد میں حضور سے کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے سے زیادہ کسی کو محتاج نہیں سمجھتا۔ آقا نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اس کو دیا اور دینے کے بعد میں فرمایا، یہ محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ پھر کہنے لگ گیا، یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ محتاج میں مدینے کے اندر کسی کو نہیں پاتا۔ فضحک النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے مسکرائے اور اس طرح مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک دکھنے لگے، چمکنے لگے۔ اس طرح مسکرائے اس کی اس بات پر۔ پھر حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم خود کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اب یہ کفارہ جس طرح ادا کیا، یہ میرے نبی کا اختیار، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل اس صحابی کے لیے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملے دونوں، میاں بھی اور بیوی بھی، جمع دونوں نے کیا، لیکن کیا کفارہ صرف مرد دے گا، عورت پر کفارہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ، کیونکہ جو وہ آیا تھا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے زبردستی کی۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زبردستی جمع کرے روزے کی حالت میں تو کفارہ صرف مرد پر لازم ہوگا، اور اگر بیوی کی رضامندی سے جمع ہو، اگر بیوی کی رضامندی سے جمع ہو تب پھر دونوں لوگوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جو کفارہ مرد کے اوپر ہوگا وہی عورت کے اوپر ہوگا۔